مسجد مولانا افتخار احمد صاحب اور خادم ملت فاؤنڈیشن کے ڈائریکٹر حضرت مولانا مفتی محمد داؤد صاحب سے ادب درخواست کرتا ہوں کہ اپنا خصوصی بیان فرمائیں۔ بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله صدق الله مولانا العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ معزز سامعین، تقریباً 2 گھنٹے سے مدرسے کا ایک منظم اور بہت ہی اچھا پروگرام آپ حضرات سماعت فرما رہے تھے، اور یہ یقیناً اہل محلہ اور امام مسجد اور یہاں کے لوگوں کو مبارکباد دینے کا دل سے تقاضا ہوتا ہے۔ ایسے محلے، ایسے لوگ، ایسی مسجد، ایسے ذمہ داران اور ایسے حوصلہ مند لوگ اگر ہر محلے میں ہو تو انشاءاللہ ایک بہت اچھا ماحول بن جائے گا۔ اللہ کا شکر ہے، دیکھ کے طبیعت بہت خوش ہوئی۔ بہت ساری جگہوں پہ آنا جانا ہوتا ہے مگر کم جگہوں پہ ایسا انتظام دیکھنے کو ملتا ہے۔ اللہ آپ سب کو خزانہ غیب سے اجر عطا فرمائے۔ اب چونکہ تاخیر بہت ہو چکی ہے اور تقریباً 11 بجنے والا ہے، حقیقت تو یہ ہے کہ پروگرام کو اب ختم ہو جانا چاہیے، مگر چونکہ پروگرام کی ترتیب میں یہ تھوڑی دیر کا بیان داخل تھا تو بس 2-3 باتیں عرض کرنی ہے۔ بات عرض کرنے سے پہلے گزارش ہے ادباً کہ عرض یہ کرنا تھا کہ بس تھوڑی دیر کے لیے اب دل کی توجہ کے ساتھ چند باتیں سن لیں۔ انشاءاللہ جو باتیں آپ سے کہی گئی ہیں اشارتاً کنایتاً وہ عمل میں آ جائے، اس لیے بس تھوڑی دیر، بس زیادہ سے زیادہ 10 منٹ، اس سے زیادہ کوشش کروں گا کہ بات بھی نہ ہو، مگر گزارش یہ ہے کہ توجہ سے بات سنیں گے تو بات انشاءاللہ لائق عمل ہو جائے گی۔ ادھر دائیں طرف لوگوں کو تھوڑا سا خاموش کر دیں۔ اصل میں دیکھیے، جب بات کہی جاتی ہے اور احساس ہوتا ہے کہ توجہ نہیں ہے تو بہت مشکل ہوتا ہے بات کو سمجھا پانا، اور بالکل حقیقت یہ ہے کہ دین کی توہین ہے ایسی جگہ پہ دین کی بات کرنا جہاں لوگ دین کی بات سننا بھی پسند نہ کرتے ہیں۔ اس لیے دین کا تقاضا یہ ہے کہ دین کی بات ایسی جگہ کی جائے اور اتنی کم کی جائے۔ اسی لیے لکھا ہوا ہے کہ بہت لمبی تقریر کرنا اکثر و بیشتر بے اثر ہو جاتا ہے، اس لیے سنتے سنتے لوگ بالکل طبیعت بوجھل ہو جاتی ہے۔ آپ کو اندازہ ہوگا نا، کسی شخص کو اگر میٹھی چیز پسند ہو تو 1 کھا لے گا پسند کے ساتھ، 2 کھا لے گا، 3 کھا لے گا، مگر چوتھے اور 5ویں کا نمبر آتے آتے پھر اس کی طبیعت بگڑنے لگے گی۔ پسند ہونے کے باوجود اس کی طبیعت اس سے بوجھل ہو جاتی ہے اور پھر وہ ناپسند ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی کوئی عالم، کوئی پروگرام کتنا بھی اچھا ہو، اگر زیادہ ہو جائے نا تو وہ ناپسند ہو جاتا ہے۔ اس لیے بات بہت طویل مجھے کرنا ہی نہیں ہے، مگر دل کا تقاضا ہوا کہ اتنے سارے لوگ ایک ساتھ جمع ہوئے ہیں تو 2-3 باتیں عرض کر دیں۔ پہلی بات تو یہ ہے، آپ حضرات کو اپنی نیتوں کا جائزہ لینا ہے کہ اس پروگرام میں آنے کا مقصد ہمارا کیا ہے۔ دیکھیں، جو بات میں کہہ رہا ہوں اس کا بس ہمارے ساتھ ساتھ کوشش کیجئے کہ جو میں نیت کرا رہا ہوں وہ کر لیجئے، اس کے بعد انشاءاللہ نفع بہت اچھا ہوگا۔ خواتین، مرد، جو بھی حضرات ہیں، پہلی بات تو یہ نیت کی اصلاح۔ ہم یہاں آئے ہیں، ایک نیت تو ہماری یہ ہے کہ بچوں کا پروگرام دیکھیں گے، ان کی حوصلہ افزائی کریں گے اور انشاءاللہ اپنے بچوں کو بھی مکتب میں بھیجیں گے۔ ایک نیت تو بالکل یہ ہے۔ دوسری نیت یہ ہے کہ یہ مجمع، یہ پروگرام
جس کے لیے ہم نے اتنا وقت دیا ہے، یہ ہماری زندگیوں کی بھی تبدیلی کا ذریعہ بن جائے۔ اور میں آپ کو سچی بات بتاؤں کہ ہر مومن، ہر مسلمان، ہر فرد بشر یہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنی جگہ حق پر نہیں ہے۔ آپ خود اپنے آپ اندر جھانک کے دیکھ لیں تو آپ کو احساس ہو جائے گا کہ واقعی آپ حق پر نہیں ہیں۔ کبھی کسی کا حق ضائع کر دیتے ہیں، کبھی کسی کو پریشان کر دیتے ہیں، کبھی کسی کو برا بھلا کہہ دیتے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس کا احساس بھی ہمیں نہیں ہوتا۔ آپ کو پتا ہے جب اپنی زبان سے آپ کسی کا دل دکھاتے ہیں نا تو آپ کو تو کچھ نہیں ہوتا، سامنے والا ٹوٹ کے پارا پارا ہو جاتا ہے اور آپ کو احساس تک نہیں ہوتا۔ کم از کم ہم مسلمان ہیں، ہمیں تو اس بات کا خیال ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، کیسے ہم کسی کا دل دکھا دیتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بنیادی چیز آپ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ جب یہاں سے ہم اٹھ کے جائیں گے تو ہماری زندگی میں ایک انقلاب ہوگا، ایک زندگی بدلی ہوئی ہوگی۔ یہاں سے اٹھ کے جائیں گے تو لوگ محسوس کریں گے کہ دینی مجلس سے یہ بندہ اٹھ کے آیا ہے، اس کے اندر ایسا دینی انقلاب پیدا ہوگا۔ تو اگر آپ نے نیت کر لیا تو انشاءاللہ یقیناً جو باتیں آگے آئیں گی چند منٹ کے اندر وہ آپ کے لیے زندگیوں کی تبدیلی کا دن ہو جائے گا۔ پہلی بات تو یہ میں بہت دیر سے دیکھ کے یہ محسوس کر رہا تھا کہ آپ حضرات جب مبارکباد دے رہے ہیں تو شاید آپ کو شرعی طریقہ نہیں پتا ہے، اس لیے آپ نے ایسا کیا جو بالکل اس مجلس کے شایان شان نہیں تھا۔ ایک ادب میں آپ کو اور بتا دوں، اگر میں بیچ میں اٹھ کے آتا اور مائک لے لیتا اور میں کہتا یہ طریقہ غلط ہے تو آپ کا دل ٹوٹتا نا، چونکہ آپ نے تو جو جذبات آپ کے تھے وہ نکال رہے تھے۔ تو میں نے دل میں یہ سوچا کہ جب پروگرام ختم ہو جائے گا اور آپ کے جذبات مکمل ہو جائیں گے تب میں آپ کو بتاؤں گا، تاکہ آئندہ اس کا خیال رکھیں۔ دیکھیے یہ بھی ادب ہے، مریض حالت مرض میں نا اگر جا کے آپ نے اس کے کہیں زخم ہو اور مریض سے کہے کہ لاؤ بھی فوراً آپ کا زخم ہم بہا دیں تو مریض ہاتھ پیر چلانے لگتا ہے نا، کیونکہ زخم ہے مگر تکلیف بھی ساتھ میں ہے، اور جا کے آپ نے فوراً دبا دیا۔ اسی لیے دیکھیے جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں، سرجن ہوتے ہیں، جب انہیں آپریشن کرنا ہوتا تو پہلے اس جگہ کو سن کر دیتے ہیں پھر آپریشن کرتے ہیں، ورنہ مریض اٹھ کے ڈاکٹر کا آپریشن کرتے ہیں۔ صحیح ہے نا بھائی، حال ایسا ہی ہوتا ہے۔ اسی لیے مسائل کے سلسلے میں بھی لکھا ہوا ہے کہ اخلاق سب سے بڑی چیز ہے، نرمی سب سے اعلیٰ چیز ہے۔ اگر میں بیچ میں اٹھ کے روک بھی دیتا تو پتہ نہیں کسی کو اچھا لگتا ہے کسی کو نہیں لگتا۔ ادب یہ تھا کہ ٹھیک ہے آپ کے جذبات ہیں آپ پورا کر لیں، پھر میرے جذبات یہ کہ میں بھی دینی بات آپ سے کہہ کے پھر روک سکوں۔ اب آپ کو ادب سیکھنا ہے، اس کا بھی سیکھنا چاہیے نا، کیونکہ ہر شخص کا تقاضا ہو سکتا ہے۔ پھر آپ کے یہاں انشاءاللہ ضرور ہوگا پروگرام، تو کم از کم اگلی بار آپ اس کا خیال رکھیں کہ اللہ والوں کی مجلسوں میں جب پروگرام ہوتا تھا تو وہاں بھی مبارکباد دیا جاتا تھا، وہاں بھی لوگوں کے اندر یہ جذبہ اور زعم ہوتا تھا، تو وہاں بس کیا کہا جاتا تھا، سبحان اللہ، الحمدللہ، اور بہت جذباتی کلمات میں تو اللہ اکبر۔ اس کا نفع بھی ہے معلوم ہے، اگر کسی بچے کو آپ نے کہا کہ سبحان اللہ بہت اچھا پڑھا آپ نے، تو ایک تو اللہ کا نام آپ نے لے لیا، دوسرے اللہ کی کبریائی، اللہ کی تعظیم آپ نے اس مسجد میں کی، اور تیسری بات یہ کہ شریعت کے مطابق آپ نے عمل کیا، اور بہت جذبات آپ کے اندر ہیں تو آپ نے کہا اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کا نام بلند کیا تو اللہ بھی خوش اور بندہ بھی خوش۔ اب نفع ہوگا نا۔ انگریزوں کو یہ بات، چونکہ وہ مسلمان نہیں ہوتے نا، انگریزوں کو نہیں پتا تھا کہ بھائی اللہ بھی کوئی چیز ہے اور تعریف بھی کرنے کا۔ اب انہوں نے کیا کہا، ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ سے ملایا اور کہا تالی بجا دو۔ ان کے پاس تو کوئی اللہ نہیں نہ ہے، مگر ہمارے پاس تو اللہ ہے نا بھائی، ہمارے پاس تو ہمارا رب ہے نا، ہمارا خالق و مالک ہے۔ تو ہم خوشی کے موقع پر کم از کم اس کو یاد کریں۔ یہ بتائیے جو بچے پڑھ رہے ہیں، جو استاد پڑھا رہے ہیں، جو ہم سن رہے ہیں، اگر اللہ نہ چاہے نا تو یہاں بیٹھ کے میں تقریر کرتا رہوں آپ کے کانوں تک آواز نہیں پہنچے گی۔ یہ خالق و مالک کا کرم ہے، میں بول رہا ہوں اور آپ سن رہے ہیں۔ اب آپ نے کوئی بہت اچھی بات سنی تو کس کی تعریف کریں گے سب سے پہلے؟ اللہ کی، جس اللہ نے ہمیں بولنے کا سلیقہ اور آپ کو سننے کی قوت عطا کی ہے۔ انگریزوں کے پاس کوئی نہیں تھا، انہوں نے طرح طرح کا نیا طریقہ ایجاد کر لیا۔ ہمارے پاس تو ہمارا اللہ ہے، اس کی بنائی ہوئی شریعت ہے۔ تو انشاءاللہ آئندہ کبھی بھی اگر آپ کا دل خوش ہو کسی سے بھی تو آپ کیا کریں گے؟ سبحان اللہ کہیں گے، الحمدللہ الحمدللہ کہیں گے، یا اللہ اکبر کہیں گے۔ یاد رہے گی بات میں بھائی، آئندہ اس کا خیال رکھیے گا۔ دیکھیے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ بھی ایک ادب تھا، فوراً ٹوک دینا یہ بے ادبی ہے، میں تو نہیں مناسب سمجھتا تھا، اس لیے میں بالکل خاموش بیٹھا تھا، حالانکہ مجھے پتا تھا۔ اب آپ کو ایک بات اور بتا دوں، اگر میں بغیر بتائے ہوئے چلا جاتا تو اللہ کے وہاں میری پکڑ ہوتی کہ تمہیں معلوم تھا کیوں نہیں بتایا، انہیں تو نہیں معلوم تھا انہوں نے غلطی کر دیا، تمہیں معلوم تھا بتایا کیوں نہیں۔
تب میں اللہ سے کہتا اللہ لوگوں کو برا لگ جاتا، تو اللہ تعالیٰ کہتے صحیح طریقے سے تھکے برا کیوں لگتا پھر؟ تو اس لیے میں نے کوشش کیا ہے کہ آپ حضرات کو صحیح طریقے سے ایک دین کی بات پہنچا دوں. اب بھی اگر تکلیف پہنچی ہو تو پھر بھی میں معذرت کرتا ہوں، مگر تکلیف پہنچانے کے ارادے سے بالکل یہ بات میں نے نہیں کہا ہے. اب اصل بات جو عرض کرنی ہے وہ یہ ہے، میں نے جو قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، بس یہ مجھے بیان کرنا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب بھی وقت نہیں آیا. أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کہ اب بھی وقت نہیں آیا مسلمانوں کہ میرے ذکر سے تمہارے دل تھرا جائیں اور گھبرا جائیں اور تم ہمارے بندے بن جاؤ. کیا اب بھی وقت نہیں آیا؟ اس کا کسی کے پاس جواب ہے؟ اور واقعی بات ہے نا، اللہ کا جتنا کرم ہمارے اوپر ہے اس سے کہیں زیادہ گناہ ہمارے ساتھ ہے. جتنا کرم اللہ کا ہے اس سے کہیں زیادہ گناہ ہمارے ساتھ ہے. ہمارے ہاتھ جب اٹھتے ہیں تو گناہ ہی کرتے ہیں، نیکی کا تو تصور بھی شاید نہ ہو. اور زبان جب صبح اٹھتی تو دل ہی تو کھاتی ہے، شاید ہی کوئی بھلی بات ہمیں آتی ہو. مگر باہر اللہ اور اس کا کرم، ادھر خطا ہی خطا ادھر آتا ہی آتا ہے نا. صحیح بالکل. آپ رات میں سوتے ہیں تو اللہ کو یاد نہیں کرتے، مگر جب آپ سو جاتے ہیں تو اللہ آپ کو یاد رکھتا ہے. اندازہ ہے کیسے؟ ہمارے مدرسے میں چھوٹے چھوٹے بچے پڑھتے ہیں. ایک روز میں نے بچوں کو سمجھانے کے لیے یہ بات کہا کہ جب آپ سو جاتے ہیں تو جس کروٹ سوتے ہیں جب صبح اٹھتے ہیں تو اسی کروٹ پہ ہوتے ہیں یا دوسری کروٹ پہ؟ اکثر بچے ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے کہنے لگے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے ہم کہیں سوتے ہیں اور کہیں ہو جاتے ہیں، جگہ بھی نہیں ہوتی، کروٹ تو چھوڑ دی جگہ بھی نہیں ہوتی. تو میں نے پوچھا کہ آپ میں سے بتائیے کتنے لوگ ہیں جو جان بوجھ کے جگہ بدلتے ہیں؟ بچے ہنسنے لگے، کہا کوئی جان بوجھ کے نہیں بدلتا. ہم نے بچوں سے کہا کہ بچوں، اور آپ سے میں کہہ رہا ہوں کہ بڑوں، اگر ایک کروٹ پہ بندہ بہت دیر تک سو جائے نا تو وہ حصہ خراب ہونے لگتا ہے، اس کو بولتے ہیں بیڈ سول. بہت دیر تک اگر بندہ ایک کروٹ پہ سو جائے تو مرض ہو جائے گا. اللہ کا کرم دیکھیے، جب بندہ سو جاتا ہے، میں نے کہا ہم تو بھول کے سوتے ہیں، اللہ یاد رکھتا ہے اور کہتا ہے نام لے لے کہ میرا فلاں بندہ دیکھو دائیں کروٹ پہ سویا، بہت دیر ہو گئی، اس کو پلٹ دو. آپ خود تو نہیں پلٹتے نا، خود بخود پلٹ جاتے ہیں. کوئی طاقت ہے جو آپ کو یاد کیے بغیر آپ کو یاد رکھتی ہے اور آپ کو کروٹ بدل دیتی ہے. اور صاحب اس پر کمال دیکھیے، سو جاتے ہیں تو جسم تو سو جاتا ہے مگر دل حرکت کرتا رہتا ہے اور سانس آتی اور جاتی ہے. سانس ایک بھی منٹ جسم سے رشتہ نہیں توڑتی. یہ کون ہے جو آپ کا خیال لگ رہا ہے؟ اللہ ہے نا. ہر ساعت جو آپ کا خیال لگتا ہے ایک بھی پل آپ اس کا خیال نہیں رکھتے. ہر ساعت جو آپ کو یاد رکھتا ہے آپ ایک بھی بار اس کو یاد نہیں کرتے. کتنی خراب بات ہے، کتنے افسوس کی بات ہے کہ مسلمان اللہ کو یاد نہ کرے. اس سے زیادہ خراب بات کیا ہو سکتی ہے؟ اس لیے ہمیں حوصلے کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ جیسے آپ نے ہمیں یاد رکھا ہے اس سے زیادہ ہم آپ کو یاد رکھیں گے. یاد رکھیں گے نا بھائی؟ اللہ نے جتنا یاد رکھا ہے اس سے زیادہ ہم اس کو یاد رکھیں گے. میں ایک واقعہ بتاؤں. حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ ایک بڑے بزرگ ہیں. ان کی زندگی پہلے بہت اچھی نہیں تھی. دیکھیے ہماری زندگی بھی پتہ نہیں کیسی ہو، اچھی ہو کہ خراب ہو. اگر خراب بھی ہے تو ایک واقعہ شاید آپ کی زندگی بدل دے. لکھا ہوا ہے مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ شراب کے عادی تھے، طرح طرح کے گناہ میں ملوث تھے، مگر ہر دل میں کوئی نہ کوئی ایمان کی چنگاری ہوا کرتی ہے. ان کی ایک چھوٹی سی بیٹی تھی 2 سال کی. مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ بڑے پیسے والے تھے، اللہ نے بڑی چیزیں عطا کی تھی. وہ اپنی چھوٹی سی بیٹی کو اپنی گود میں بٹھلاتے اور شراب کا پیالہ جب ہاتھ میں لیتے اور شراب پینے جاتے تو ان کی بیٹی اکثر داڑھی پکڑتی اور کبھی کبھی شراب کو ہاتھ سے مار کے گرا دیتی. مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ چونکہ بیٹی سے بہت محبت کرتے تھے، کبھی اس کو ڈانٹ نہیں پاتے تھے، مگر بیٹی کے اس عمل سے ضرور ان کو بار بار ایسا لگتا تھا کہ مجھے یہ کام چھوڑ دینا چاہیے. مگر 2 سال ہی کی بیٹی تھی، طبیعت خراب ہوئی اور اس کا انتقال ہو گیا. مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کے دل پر بڑا گہرا اثر ہوا، بہت صدمہ ہوا ان کو. مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ 2-4 روز غم میں تھے. ایک روز سوئے
تو خواب میں انہوں نے دیکھا کہ ایک وادی ہے، بالکل سناٹی ایک وادی ہے، اور اس وادی میں کوئی بھی دور دور تک نظر نہیں آ رہا، اور جنگل جیسا سما بنا ہوا ہے، اور پیچھے سے ایک سانپ ہے جو بہت تیزی کے ساتھ پھنکارتا ہوا ان کے پیچھے دوڑ رہا ہے۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ خواب میں بھاگتے چلے جا رہے ہیں اور بھاگتے چلے جا رہے ہیں، اور وہ سانپ ان کے قریب آتا چلا جا رہا ہے۔ جب یہ بالکل سانپ ان کے قریب ہوا تو انہوں نے اپنی رفتار اور بڑھایا اور دیکھا سامنے ایک وادی ہے، ایک پہاڑ ہے۔ تو ان کو خیال ہوا کہ اس پہاڑ پہ چڑھ جاتے ہیں۔ جب اس پہاڑ پہ چڑھے تو وہاں دیکھا کہ آگے سامنے کی طرف جہنم کی دہکتی ہوئی آگ ہے، اور قریب تھا کہ پیچھے سے اژدہا اور آگے آگ، سمجھ میں نہیں آیا کہ میں کیا کروں۔ وہاں دیکھا کہ ایک کمزور سا ایک بوڑھا موجود ہے۔ بڈھے نے کہا کہ بھائی بس بچنے کا ایک راستہ ہے کہ یہاں سے پلٹ کے دوسری وادی پر چلے جاؤ، شاید کوئی بچنے کا راستہ تمہیں مل جائے۔ چنانچہ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ، سانپ پیچھے تھا، پلٹ کے دوسری طرف سے نکلے اور بھاگتے ہوئے دوسری چٹان کی طرف گئے، اور وہاں جا کے دیکھا کہ بہت سارے کمرے بنے ہوئے ہیں، اور کمرے کے پاس ایک دربان ہے۔ دربان آواز دے رہا تھا، اور دربان یوں کہہ رہا تھا کہ بچوں باہر نکلو، دیکھو ایک مسافر، ایک شخص آیا ہے، اور شاید آپ میں سے کوئی اس کا جاننے والا ہو، اس کی شفاعت کرے اور جہنم سے یہ محفوظ ہو جائے۔ چنانچہ لاکھوں بچے وہاں سے نکلے، ان میں سے ایک بچی ان کی تھی جو 2 سال اس کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس نے دیکھا تو دوڑتی ہوئی ابو ابو کر کے بالکل اپنے مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کے قریب آئی، اور مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ جب اس سے لپٹے ہیں تو اس نے فوراً صاحب کو ہاتھ دیا اور صاحب چلا گیا۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے اپنی بیٹی سے پوچھا کہ بیٹا یہ سانپ کون تھا اور یہ سارے معاملات کیا ہیں؟ تو اس نے کہا کہ ابا حضور یہ جو سانپ تھے یہ آپ کے برے اعمال تھے، اور کہا یہ کمزور سے شخص، کہا اور یہ آپ کی نیکیاں تھی، آپ کی نیکی اتنی کم تھی کہ آپ کی گناہ سے وہ آپ کو بچا نہیں سکتی۔ تو بس اتنا ہوا کہ آپ کی نیکیوں نے رہبری کر دی اور آپ یہاں تک پہنچے، اور میں نے آپ کی حفاظت کر لیا، اب میں نے آپ کی شفاعت کر لیا۔ اور پھر بچی نے کہا الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، ابا حضور کہ اب بھی وقت نہیں آیا کہ آپ توبہ کر لیں، کہ اب بھی وقت نہیں آیا۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ پسینے میں شرابور، آنکھ کھلی تو انہوں نے توبہ کیا، اور اللہ نے انہیں وقت کا ولی بنا دیا۔ آج ان کا تذکرہ یہاں پہ ہو رہا ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ کب کس ساتھ اللہ آپ کو قریب کر لے یہ آپ کو بھی نہیں پتا، ہمیں انتظار ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ بس ایک بتا کے توبہ سے متعلق پھر انشاءاللہ بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا، ایک گنہگار کا انتقال ہوا، نیک کا نہیں گنہگار کا انتقال ہوا، تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ موسیٰ جاؤ اور میرے فلاں نیک بندے کا جنازہ پڑھا دو۔ اب موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران کہ اللہ اس شخص کے پاس آپ مجھے بھیج رہے جس نے ہمیشہ آپ کے حکموں کو توڑا۔ بہرحال اللہ کا حکم تھا، موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے اور جا کر اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ لوگ روکتے تھے کہ موسیٰ اتنے گنہگار شخص کا آپ جنازہ پڑھائیں گے؟ کہنے میرے اللہ کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ جانتے ہو اس کا یہ مقام کیوں ہوا؟ کہا اللہ کیوں؟ کہا موسیٰ جب اس کا آخری وقت آیا تو یہ کروٹیں بدلتا تھا اور دائیں دیکھتا اور کہتا کہ اللہ مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، بائیں کروٹ بدلتا اور کہتا اللہ مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، پھر آسمان کی طرف اٹھاتا نظر اور کہتا اللہ صرف آپ ہیں جو ہمیں بچا سکتے ہیں، اللہ میں نے زندگی تو ختم کر دی مگر یقین ہے کہ اگر آپ نے مجھے معاف کیا تو میری آخرت سنور جائے گی۔ کہنے لگے موسیٰ وہ روتا، اس کی پلکوں سے جو آنسو ٹپکتے مجھے حیا آتی کہ میرا ایک بندہ بیچارگی میں روئے اور رب اس کو بھی نہ معاف کرے۔ تو کہنے لگے کہ موسیٰ بس میں نے اس کی اس ادا پر اس کی مغفرت فرما دی اور اس کو ولیوں میں شمار کر لیا۔ آپ کو اندازہ ہے کہ آپ کی ایک آنسو آپ کی زندگی بدل سکتے ہیں، آپ کی ایک آنسو آپ کی زندگی بدل سکتے ہیں، اور یقیناً جس نے رب کے سامنے رونا سیکھ لیا قیامت تک پھر اس کو کوئی رولا نہیں سکے گا۔ رونا سیکھیے تو اللہ کے سامنے، کہنا سیکھیے تو اللہ سے، مانگنا ہو تو صرف اللہ سے۔ اگر دنیا سے مانگنا اور کہنا شروع کیا تو سوائے ذلت اور رسوائی کے کچھ آپ کے ہاتھ نہیں لگے گا۔ تو یہ مجمع، یہ مجلس، یہ آپ کے لیے آپ کی زندگیوں کی تبدیلی کا ذریعہ ہونی چاہیے۔ اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ جب کبھی بھی اللہ کا نام لیا جائے
تو اللہ کے لیے خاموش ہو جایا کریں. جب بھی اللہ کی کوئی بات کرے، کر سکے یا نہ کر سکے اس کی بات سنا کریں، کیونکہ پیغام وہ اللہ کا پہنچا رہا ہے. اس لیے آپ حضرات ابھی یہاں سے اٹھنے سے پہلے دل میں یہ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ جب دعا کرایا جائے گا تو ہم اللہ سے صدق دل سے توبہ کریں گے. اور میں نے جو حدیث پاک پڑھی، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. تو آپ کو انشاءاللہ جب یہاں سے اٹھنا ہے تو ایسے اٹھنا ہے گویا کہ آپ سے گناہ ہوا ہی نہیں ہے. اس کے لیے شرط ہے 2-3. پہلی شرط تو یہ ہے کہ آپ یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ آئندہ ہم کوئی گناہ بھی نہیں کریں گے. نیت کریں گے بھائی. دیکھیں بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ نیت کرتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے، مگر نیت کرنا ہمارا کام ہے اور طاقت دینا اور اس گناہ سے بچانا یہ اللہ کا کام ہے. ہم نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم گناہوں سے بچیں گے، اور پھر اللہ سے دعا کریں کہ ہم نیت کرتے ہیں بچنے کی، اللہ آپ ہمیں بچا لیجئے. نیت کرتے ہیں نا بھائی انشاءاللہ، اور پکا ارادہ کریں کہ انشاءاللہ کبھی اب دوبارہ ہم ایسا گناہ نہیں کریں گے، اور اگر پھر گناہ ہوا تو ہم پھر توبہ کر لیں گے انشاءاللہ. یہ عمل کریں گے نا انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما دے. وما توفیق الا باللہ. بتائیے دل کا تقاضا تو یہی تھا کہ دعا کرا بھی دیا جائے. بہرحال جو نظام ہوتا ہے اس کے مطابق یہ چیزیں ہوتی ہیں. اللہ جزائے خیر دے علماء کو. بس یہ عرض کرنا تھا کہ جب آپ اللہ سے دعا کریں تو اس بات کا خیال کریں کہ آپ ہیں اور آپ کا اللہ ہے، اور دوسرا کوئی آپ کو نہیں دیکھ رہا. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم دعا کرتے ہیں اور دعا میں اللہ سے کچھ مانگنا چاہتے ہیں تو ہمارے بغل کے لوگ ہمیں حیا دلاتے ہیں اور شرم دلاتے ہیں. اس شرم کی وجہ سے ہم اپنے اللہ سے نہیں مانگ سکتے. حالانکہ دل میں یہ تصور ہونا چاہیے کہ جیسے بچہ باپ سے مانگتا ہے ویسے ہی ہم اپنے اللہ سے مانگیں گے. اور بالکل سچی بات ہے نا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچہ جب کچھ مانگتا ہے تو بغل میں نہیں دیکھتا کہ کون دیکھ رہا ہے، مانگ کے ہی دم لیتا ہے. ایسے ہی جب ہم اپنے اللہ سے مانگیں تو یہ تصور قائم کریں کہ ہمارا اللہ ہی ہے جو ہمیں دے سکتا ہے، اس کے علاوہ دنیا سوائے ذلت و رسوائی کے کچھ نہیں دے سکتے. اس تصور کے ساتھ انشاءاللہ دعا کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی دعائیں قبول ہوں گی اور بہت اچھا اثر دل پہ پڑے گا. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، خطاؤں سے درگزر فرما دیجئے. اللہ اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لیجئے. اللہ اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لیجئے. اللہ ہمیں کہنا نہیں آتا، اللہ اپنی بات سنانا نہیں آتا. اللہ ہمیں معلوم ہے کہ ہم نہ کہہ سکتے نہ سنا سکتے، مگر اللہ ہم آپ کے بندے ہیں، آپ کی بات لے کر یہاں پہنچے ہیں. اللہ ہماری باتوں میں اثر ڈالنا یہ آپ کی طاقت ہے. اللہ آپ کا حکم ہے. اے اللہ یہاں چند باتیں عرض کی گئی ہیں. اے اللہ بار بار ایک بات کہی گئی کہ ہم سب گناہگار ہیں اور اپنے گناہوں کا اظہار و اقرار کرتے ہیں. اللہ ہم سب اپنے گناہوں کو بخوبی جانتے ہیں. اللہ ہم بھی جانتے ہیں اور آپ بھی بخوبی جانتے ہیں. اللہ بعض گناہ ہمارے ایسے ہیں جو صرف ہم جانتے ہیں. اللہ اگر ان گناہوں کو آپ نے دوسروں تک پہنچا دیا تو اللہ کوئی ہمیں دیکھنا پسند نہیں کرے گا، کوئی ہمارے اوپر تھوکنا پسند نہیں کرے گا، کوئی ہمارے بغل میں بیٹھنا پسند نہیں کرے گا. اللہ اگر آپ نے گناہوں میں اے اللہ اگر گناہوں میں ناپاکی رکھی، اے اللہ جیسے گناہوں میں ناپاکی ہے اگر بدبو ہوتی تو اللہ ہمارا جسم تعفن سے بھرا ہوتا. اے کریم آقا جیسے آپ نے ہمارے گناہوں کو چھپا رکھا ہے اللہ مٹا دیجئے، اللہ مٹا دیجئے، اللہ مٹا دیجئے. اللہ ہم سب کو اپنا بندہ بنا لیجئے. اللہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کہتے سنتے اے کریم آقا آنکھوں سے ہاتھ پاؤں سے جسم کے اعضاء سے اے کریم آقا خوب گناہ ہوتے ہیں. اے اللہ ہم سب جانتے ہیں. اے اللہ ہم میں سے بعض وہ ہیں جن کی زندگی کا یہ آخری دن ہوگا. اے اللہ ہمیں کسی کو نہیں پتا کہ یہ آخری دن ہے. اے اللہ ہو سکتا ہے ہم میں سے کسی کا آخری دن ہو. اے اللہ ہمیں موت سے پہلے توبہ کی توفیق نصیب فرما دے. اے اللہ ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے صحت کا آخری دن ہو. اے اللہ ایسا ہو کہ ہم یہاں سے واپس آئیں اور آپ اپنی طاقت و قوت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہماری صحت ہم سے چھین لیں. اے کریم آقا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آج تو بیٹھ کے ہم بات کر رہے ہیں، کل کو اٹھیں اور بات کے لائق نہ رہیں. اے اللہ ایسا نہ ہو کل کو ہم تیری بات کرنا چاہیں مگر بات کی توفیق نہ ہو. اے کریم آقا اے اللہ آپ کا محض فضل ہے کہ آپ نے یہاں بلایا ہے.
دین کی بات کہنے کی توفیق عطا فرمائی اور سب کو سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ یقیناً اربوں خربوں لوگوں میں سے آپ نے ہمارا انتخاب فرمایا ہے، آپ نے یہاں بلایا ہے تو یقیناً کچھ عطا کرنے کے لیے بلایا ہوگا۔ اللہ ہم آپ سے کچھ اور نہیں، اللہ ہم سب صرف آپ سے اپنی مغفرت چاہتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجئے، اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجئے۔ اے کریم آقا، اے اللہ ہم نے بہت سی مرتبہ دیکھا گھروں میں قرآن رکھا ہوتا ہے، مسجدوں میں قرآن رکھا ہوتا ہے، اللہ ہم وہاں جاتے تو ہیں مگر اٹھاتے نہیں۔ اللہ ہمیں قرآن مقدس کے اٹھانے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اللہ اس کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اللہ اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ سب سے زیادہ افسوس تو تب ہوتا ہے جب مسجدوں سے پکارنے والا مؤذن آپ کا نام لیتا ہے اور اللہ اکبر کہہ کے بتا دیتا ہے کہ سب سے بڑا کوئی ہے جو اپنے گھر میں آپ کو بلا رہا۔ اللہ ہم کانوں میں اذان تو جاتی ہے، مسجد میں جانے کی توفیق نہیں ہوتی۔ اے کریم آقا، ہم جانتے ہیں کہ آپ ہم سے محبت کرتے ہیں، اللہ مگر ہمارے گناہ آپ تک آنے نہیں دیتے۔ اللہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں اور اللہ آپ سے دعا کرتے ہیں کہ جب بھی اذان ہو تو ہم دنیا کا سارا کام چھوڑ کے آپ کے در پہ چلے آئیں۔ اللہ کہتے ہیں افسوس کی بات ہے کہ کوئی بڑا ہمیں نہیں بلاتا مگر آپ بڑوں سے بڑے ہیں، اکرم الاکرمین ہیں، ارحم الراحمین ہیں۔ مولائے اے اللہ ہر طریقے کی بڑائی، اے اللہ جتنی دنیا میں بڑائی ہے ان سب سے بڑے آپ ہیں اے اللہ، اور آپ اپنے گھر میں بلاتے ہیں اور ہم آپ کی دعوت کو ٹھکرا دیتے ہیں۔ اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دیجئے، اللہ معاف فرما دیجئے۔ اللہ ہمیں رونا نہیں آتا، اے اللہ آپ کے سامنے تو اگر ایک آنسو آ جائے اللہ تو آپ پورے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، ولیوں کے صف میں کھڑا کر دیتے ہیں۔ اللہ ہماری آنکھیں آنسو بھی نہیں بہا سکتی، اللہ ہمیں آپ سے کہنا نہیں آتا، سننا نہیں آتا۔ اللہ ہمارے دل بگڑ چکے ہیں، پتھر ہو چکے ہیں، گناہوں میں غرق ہیں، اللہ ان سے نکال کر ہمیں نیک بنا دیجئے، نیک بنا دیجئے اللہ ہمیں اپنا بنا لیجئے، اپنے بندوں میں شامل فرما لیجئے۔ اے اللہ یہ دنیا بہت خراب ہے، اے اللہ ہر وقت لوگ ایک دوسرے کی برائیاں کرتے رہتے ہیں۔ اے اللہ مگر ہمیں کوئی اچھا کہے یا برا کہے، اے اللہ ہم آپ کے بننا چاہتے ہیں، آپ ہمیں اپنا بنا لیجئے۔ اللہ جب تک زندہ رہیں ایمان پر قائم فرمائیے، جب آخری وقت آئے اللہ کلمے پر خاتمہ فرما دیجئے، خاتمہ بالخیر فرما دیجئے۔ اللہ ہم سب کے کہنے سننے کو قبول فرما لیجئے۔ اللہ ایک بات اور کہنا ہے، اے اللہ دنیا میں نہ جانے لوگ کس کو پکارتے ہیں اور رب تسلیم کرتے ہیں، اے اللہ مگر ہمیں جب بھی بات آتی ہے اللہ ہم نماز اگر نہ پڑھ سکے، روزہ اگر نہ رکھ سکے، اے اللہ گناہوں میں اگرچہ ڈوبے ہیں مگر کوئی پوچھتا ہے تو ہم آپ ہی کو اپنا رب کہتے ہیں۔ اللہ اسی کبریائی کا واسطہ ہے، اسی رب ہونے کا واسطہ ہے، اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے۔ اللہ اگر آج آپ ہمیں معاف نہ کریں گے اے اللہ دنیا ہمارا مذاق اڑائے گی، اے اللہ دنیا ہمارا مذاق اڑائے گی، اے اللہ مذاق اڑنے سے بچا لیجئے اور ہم سب کو اپنا بنا لیجئے اور گناہوں سے بچا لیجئے۔ اللہ ہم سب بچنا چاہتے ہیں، بچا لیجئے۔ اللہ ہماری سچی توبہ کو قبول فرما لیجئے، اللہ سچی توبہ کو قبول فرما لیجئے۔ اللہ جب ہم یہاں سے واپس جائیں تو ہمارے اندر ایمانی قوت ہو، سنجیدگی ہو، آپ کا بندہ بن کے یہاں سے واپس آئیں۔ یہ دن، یہ تاریخ، یہ مجمع ہمارے لیے انقلابی مجمع ہو۔ اے اللہ ہم سب کو قبول فرما لیجئے، اللہ ہم سب کو قبول فرما لیجئے۔ اللہ ہماری ان سب دعاؤں کو جناب حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں قبول فرما دیجئے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ۔